لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ جو نماز ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو یہ روایت ہے انہی الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ جہاں تک مسکنسیپشن کی بات ہے کہ یہ بات لوگوں میں کیسے آئی ہے، تو محدثین میں سے کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی جو اتھینٹک جو کتابیں ہیں حدیث کی اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو کچھ مفسرین ہیں جیسے علامہ آلوسی ہیں، روح المعانی میں انہوں نے یہ بات لکھ دی ہے اور اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہے، اور اسی طرح اور بھی چند مفسرین ہیں کہ جنہوں نے یہ بات لکھ دی ہے اور اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہے، تو جس سے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حالانکہ اگر آپ حقیقت کی کسوٹی پر اور اسی طرح جو محدثین کے اصول ہیں اس کی روشنی میں اگر آپ اس بات کو پرکھنے کی کوشش کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اب اس حدیث کے الفاظ کا تو یہ معاملہ کلیئر ہو گیا، بات ہے معانی کی طرف۔ جو حدیث کی میننگز ہیں، معانی ہیں، اب جہاں تک اس پر اگر غور کیا جائے تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی معراج کے اگر آپ مفہوم اور مطلب کو دیکھیں تو مختلف قسم کی روایات سے اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جیسے کہ صحیح روایات میں مضمون آتا ہے کہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھی، لیکن جو فرض کی گئی وہ معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ معراج کے موقع پر فرض کی گئی، تو جب انسان نماز پڑھتا ہے، ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے، تو وہ معراج کے یعنی کہ اس فضیلت کو حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یا جس معراج میں نماز انسان پر فرض ہوئی ہے، تو ایک قسم کی سملیرٹی اس کو حاصل یہ ہوتی ہے کہ جس سرکمسٹانسز میں یا جس ماحول میں یا جن حالات میں نماز فرض ہوئی وہ نماز ادا کر کے ان حالات کی طرف جا رہا ہے۔ لٹرل میننگ میں نہیں ہے، بلکہ ایک یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں تشبیہ کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات یہ ہے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے، قربت حاصل ہوئی، تو نماز میں بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح روایات میں مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، یعنی سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اور صرف بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر یہ چیز تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ تو اس نسبت سے اور اس سملیرٹی کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو اگر ان سملیرٹیز کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ معنی کے حساب سے یہ بات کسی قدر درست ہے کہ انسان نماز کی حالت میں ایک قسم کی معراج کے اندر ہوتا ہے۔ اب لٹرل میننگ نہیں ہے معراج کا، بلکہ میں نے بتا دیا ہے کہ سملیرٹی اس کو اس چیز سے حاصل ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور جو معراج کے موقع پر نماز عطا کی گئی تو انسان بعینہ ہی اسی طرح وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح معراج کے موقع پر عطا کی گئی ہے۔ تو اگر یہ دو سملیرٹیز ذہن میں رہیں تو انسان پھر یہ کنکلوژن نکال سکتا ہے کہ جو یعنی نماز ہے وہ ایک قسم کی معراج کے اس کے اندر ایک تشبیہ پائی جاتی ہے، لٹرل قسم کی معراج نہیں ہے بلکہ ایک تشبیہ ہے، ایک اس کو سملیرٹی حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، لیکن اس بات کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کوئی بات ارشاد فرمائی ہے۔